بہت سے محاذ پر کمپیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس یوتھ کی پاور کو، پوٹینشیل کو استعمال کیا جائے، سے ضائع نہ کیا جائے، پیچھے نہ دھکیلا جائے، آگے جایا جائے. اور آگے جانے کا یہی راستہ ہے کہ ہم شروعات جو کریں وہ ایک چیز سے ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، انصاف قائم کریں. ہم کیا کہتے ہیں؟ انصاف ہو. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی بارگین ہو، کوئی ڈیل ہو، ہم یہ تو نہیں کہتے. اپنے حق کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں. میرٹوکریسی جس کی عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی تقریر میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی، جمہوریت میرٹ پر ہوتی ہے. الیکشن میں 8 فروری کو آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ نکلے. اور یہ آج کا جو ریزرو سیٹ کا بھی کیس چل رہا ہے، اس کی آپ ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں. پہلے ایک پارٹی تحریک انصاف، اس کے اوپر جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے، الیکشن ڈیلے ہوتے رہے، وقت پر الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا حکم بھی آیا پھر بھی نہیں ہوئے، اور پھر جب الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے بلے کا نشان چلا گیا. اس کے باوجود یہ پہلا الیکشن پاکستان کی تاریخ ہے جس میں امیدوار نے تو ووٹر کو نہیں ڈھونڈا، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے، کس کو ٹکٹ دیا. سب عمران خان کے ووٹ پہ جیت کے آئے. عمران خان کو ووٹ پڑی ہے، ان کے نظریے کو ووٹ پڑی ہے 8 فروری کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ووٹ پڑ گئی، سارے ٹی وی چینلز کی آپ کے سامنے، پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے. تو پھر فارم 47. اس کے بعد جو بچا اس پر جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی چھینی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کہ تحریک انصاف، عمران خان کی تحریک انصاف تھی، تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف رہے گی، پارٹی ہے، اس کی ریزرو سیٹس بنتی ہیں. وہ بھی نہیں دی گئی اور ریویو میں چلے گئے. تو جب تک، اور پھر آپ دیکھ لیں باقی کیا ہو رہا ہے، تو جب تک ملک میں انصاف کا نظام نہیں آئے گا ملک آگے نہیں جا سکتا. اس لیے ضروری ہے یہ پاکستان میں انصاف کا نظام آئے. اور دوسری چیز، ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے پرامن احتجاج کا، پرامن احتجاج کا رائٹ ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے. یا تو آئینی ترمیم کر کے اس کو ختم کر دے، لیکن جب یہ موجود ہے آئینی طور پہ تو ہمیں اسے ایکسرسائز کرنا چاہیے. پولیٹیکل اسٹریٹجی، آپ کی لیگل اسٹریٹجی دونوں پیرالل چلتی ہیں. آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم ٹو اسمبل، یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے پرامن احتجاج کا. اس لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے، ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے. عمران خان صرف تحریک انصاف کے لیڈر نہیں ہے، عمران خان پوری قوم کے لیڈر ہیں. یہ یاد رکھیں، عمران خان وہ لیڈر ہیں جو کہتے تھے وہ کر کے دکھایا. ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. انہوں نے خود کہا تھا آپ کے نام ECL میں ڈال دو. جب وہ باہر بھی تھے انہوں نے، میں نے ملک سے تو جانا ہی نہیں کہیں، میں نے یہ ملک نہیں چھوڑنا، میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں. یہ عمران خان. اور عمران خان نے ساری زندگی اس ملک کے لیے کیا. ایک پیسہ ان کا ملک سے باہر نہیں ہے. جو کرکٹ کے زمانے میں انہوں نے جو کمائی کی تھی وہ بھی بینکنگ چینلز کے ذریعے وہ ایک ایک پائی پاکستان لے کر گئے، حلال کی ان کی کمائی. اور اس پہ بھی ان کو سیاسی جب انتقام کا نشانہ بنایا گیا، سپریم کورٹ نے کیس چلایا اور صادق اور امین عمران خان وہاں سے ڈکلیئر ہوئے تھے. یہ وہ لیڈر ہے جس نے اقوام عالم میں اسلام کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات کی کہ 15 مارچ ڈکلیئر ہوا عالمی دن اینٹی اسلاموفوبیا کے حوالے سے. اقوام متحدہ نے ڈکلیئر کیا اس کو. یہ بہت بڑی ماشاءاللہ کامیابی ہے مسلمانوں کی، بالکل پاکستان کا یہ تھا. عمران خان، وزیر اعظم عمران خان نے یہ انیشیٹو لیا تھا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
تو جو لیڈر جس کی اتنی خدمات ہیں اس سب ہلالی پرچم کے لیے، کوئی بھی میدان اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس لیڈر کو ہم اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے؟ ہمیں فی الفور اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کر رہا ہے جو اللہ کا فرمان ہے کہ انصاف کا نظام. یقین کیجئے ہمارے میں اتنی پوٹینشیل ہے، پاکستان میں اتنا آگے جا سکتا ہے، اور یہ نادر موقع ہے ہمارے پاس. لیکن اگر ہم سارے آپشنز ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں، سیاسی پارٹی کو جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جو عمران خان کہتے ہیں پرامن احتجاج کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتی ہے؟